1974 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. ان کا قارون کان من قوم موسیٰ، ایک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اس کا نام تھا قارون. اس کا سنو کیا حشر ہوا. اس کے پاس مال تھا، بہت مال تھا. من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر کس سے تھی؟ فرعون سے تھی، فرعونیوں سے تھی. لیکن وہ فرعون کی قوم سے نہیں تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم سے تھا. لیکن بدبخت مال کے نشے میں اپنی ہی قوم کے خلاف ہو گیا اور فرعون کا حامی بن گیا. قوم موسیٰ فبغى علیہم، پھر وہ اپنی قوم پر زیادتیاں کرنے لگا، ظلم کرنے لگا، سرکشی کرنے لگا مال کے نشے میں. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنا خزانہ تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں مفاتیحہ، اس کی چابیاں جو ہے وہ ایک تنومند مضبوط جماعت، عصبۃ، ایک مضبوط جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی. بھائیو چابی تو ایک ہی کافی تھی، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا اس کا مال کتنا زیادہ تھا. عصبۃ ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جس کا ایک رکن دوسرے کو سپورٹ کرتا ہو. اور عصبہ جو ہے عصبہ 10 سے اوپر اور 40 تک لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی جماعت کو اٹھانے کے لیے 30 بندے تھے، 35 تھے، 40 تھے. یہ لوگ اس میں مبالغہ کا سیکھا ہے کہ خوب مضبوط جماعت تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھی. اللہ اکبر. اولی القوہ، قوت والی جماعت تھی. اس کا لا تفرح، اس کی قوم نے کہا، اس کی قوم کے نیک لوگ، علماء کرام، علم رکھنے والے اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے لا تفرح، اوے نہ بھول، نہ آکڑ میں آ، نہ تکبر میں آ، رب کے سامنے جھک جا، اللہ سے ڈر اس مال کے معاملے میں. ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ تکبر کرنے والوں کو، شیخی بخارنے والوں کو، زمین پہ پکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو. ہاں بھائیو آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، جناب علی اللہ کے سامنے جھک کے چلا کر. میں نے پچھلا جمعہ بھی عرض کی تھی آج بھی کرنے والوں کو دنیا بھی پسند کرتی ہے اور اللہ بھی پسند فرماتا ہے. تو ان سے کہا کہ تو نہ یہ اکڑ، نہ ایسی شیخی کر، نہ بھول کے چل. نصیحت کی جاری دیکھنا نصیحت سے کیا نکلتا ہے. جن کے مقدر ہرے ہو، جو بدبخت ہو، ان کو نصیحت کا کیسا اثر ہوتا. سنو بھائیو، وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، کہا کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے نا مال، اس مال کے ذریعے دار الآخرہ اپنا آخرت میں گھر تعمیر کر، اپنا آخرت میں جنت میں محل تعمیر کروا، اپنا آخرت میں اچھا ٹھکانہ ڈھونڈ اس کے ذریعے. اللہ اکبر. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ دنیا میں موجود ہیں نا اس وقت، بھائیو اپنا اپنا حصہ حاصل کرو دنیا سے. اللہ کا ذکر کر کے، خیر کے کام کر کے، فلاح کے کام کر کے، دین کی تبلیغ کر کے، اپنا مال لوگوں پر خرچ کر کے، اللہ کے مخلوق میں مال خرچ کر کے، یتیموں پر خرچ کر کے، مسکینوں پر خرچ کر کے اس سے اپنا حصہ حاصل کر دو. اس سے اپنا حصہ. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں سے کچھ کمائی لے کے جانی ہے ہمیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. کہا اپنا نصیب حاصل کر لے. ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اور ایسے محسن بناؤ جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان فرمایا ہے. اللہ نے تجھے مال دیا، عزت دی، یہ عہدہ دیا، شان دیا، یہ پروٹوکول نے تجھے دیا، تو بھی ایسا ہی کام کر. لوگوں پہ نیکی کر، اپنی قوم پہ نیکی کر، اپنی قوم پہ فلاح کی کام کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلا.